السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتِينَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی حضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ اعراف کی جو چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ بنی اسرائیل میں ناخلف لوگ وارث بنے پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے کیا کیا، خدا کی نافرمانی سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ ان نافرمانوں کا اور گناہ گاروں کا ذکر اوپر کی آیت میں آیا تھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو خاص نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفتیں کیسی ہوتی ہیں، تو اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں۔ اب اگر یہ آیت کا تعلق اگر بنی اسرائیل سے ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جنہوں نے تورات کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھاما، اور حضور کا زمانہ پانے کے بعد قرآن کو بھی انہوں نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی ہے، کعب احبار ہے رضی اللہ عنہما، ان کے علاوہ دوسرے وہ صحابہ جو اپنے سابقہ یہودی مذہب پر رہنے کے بعد حضور کا زمانہ پا کر انہوں نے حضور پر بھی ایمان لایا، حضور کی کتاب پر ایمان لایا۔ تو والذین یمسکون بالکتاب، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، تو اب اس سے مراد جب تک تورات کے اوپر ماننے والے تھے، حضور کا زمانہ نہیں پائے تھے، تورات پر اس کے تمام احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور جب قرآن پر ایمان لائے تو قرآنی احکامات کو انہوں نے یہ اپنا مشعل راہ بنا لیا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب قرآن شریف کا نزول ہوا تو اب اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں اس کے وہ کتابیں منسوخ ہو جاتی ہیں، ان کے مذاہب یہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں اس کے اندر۔ اب اگر کچھ احکامات تورات و انجیل کے اگر باقی بھی ہیں تو وہ باقی اگر ہیں تو اس کے لیے قرآن میں اس کی تائید کا آنا ضروری ہے اس کے اندر۔ اگر قرآن تائید کر رہا ہے کہ یہ احکامات رہیں گے تب وہ احکامات بھی نان باقی رہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر خدا کی وحدانیت ہے، رسولوں کو ماننا ہے، قیامت ہے، حشر ہے، نشر ہے، یہ ہے، یہ تمام چیزیں تورات و انجیل میں بھی تھی، یہ چیزیں قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو اب اس سے یہ یا علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق یہاں نیا جملہ ہے، یہاں پر ہر اس شخص کے لیے بولا جا رہا ہے جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، اس امت کے لوگوں کا بھی اس آیت سے تعلق ہو گیا کہ جو ہر وہ شخص، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، اگر وہ کیا کرے گا، امت محمدی ہے تو کتاب کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے
والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو اس نے اگر ادا کیا، نماز کو قائم کیا ہے، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، یہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے میں تمام احکامات آ گئے، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، ہر چیز آ گئی، اس کے اندر تمام احکامات آ گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاح کہہ کر نماز کا خصوصی ذکر فرمایا، اس وجہ سے کہ یہ اگرچہ کہ ضمناً کتاب میں داخل ہے، لیکن لوگ اس میں بڑی غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر خاص طور پر فرمایا کہ وہ لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہوئے نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں تم اگر کتاب اللہ کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھامنا یہ اگر چاہتے ہو تو نماز اللہ کے احکامات اور اس کے نمازوں کو خصوصی طور پر اس کو پابندی سے ادا کرو، تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ آہستہ آہستہ پورا مکمل قرآن کو تھامنا اور قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے۔ کوئی اگر کتاب اللہ کو تھامنا چاہ رہا ہے تو گویا کہ اس کا یہ ذریعہ کیا بنے گا کہ نمازوں کا قائم کرنا۔ اب یہاں نماز پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنا کہا گیا۔ اس سے پہلے بھی اس کی تفسیر کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو ایک آدھ مرتبہ ادا کر کے چھوڑنا نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور اس کے شرائط اور اس کے کیا ہے تمام طریقوں اور اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرنا، اس کے واجبات، فرائض، سنتیں، مستحبات جتنے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ من و عن اور پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والے کو نماز قائم کرنے والا کہیں گے اس کے لیے۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ یمسکون بالکتاب کا تعلق کتاب کو تھامے ہوئے رہتے ہیں، تو ہر وقت کتاب اللہ کو تھامنے کا تعلق ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہے، اس کے اندر کسی بھی کوئی بھی لمحہ اس سے خالی نہیں ہے۔ لیکن نماز یہ ایک وقتی طور پر ہوتی ہے، نماز کو وقت پہ ادا کرے، اس کو نماز سے اب آپ باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن کتاب اللہ کو تھامنا آپ کا یہ ہمیشہ رہے گا، زندگی سے لے کے مرے دم تک، یعنی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب ہمارا کیا ہو کہ ایسا ہو کہ کیا ہے کتاب اللہ کے خلاف نہ ہونے پائے، تو اس طریقے پر چلنا، کتاب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کو یہ کتاب اللہ کو تھامنا کہا جائے گا اس کے اندر۔ تو جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ نے فرمایا رسی کیا ہے؟ وہ رسی قرآن کریم ہے۔ تم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو یقیناً لا محالہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے دین کے تمام دوسرے مسائل بھی تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور کتاب اللہ کو، اللہ کی رسی کو یہ تھامنے کے لیے پہلے وہ رسی کو لانے والے کو بھی ماننا ضروری ہے، اس کے اندر ہے، اور ایسا قرآن کو ماننا پڑے گا کہ صاحب قرآن کی عظمت اور آپ کی بڑائی، آپ کی تعظیم دل میں رکھ کر قرآن اور قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، قرآن کو لیں گے تو یقیناً وہی نجات دینے والی بنے گی قرآن کریم۔ اب اگر قرآن سے تو اپنے آپ کو متعلق کر رہے ہیں، لیکن لانے والی ذات کو درمیان میں سے ہٹا کر اور اس کی تعظیم اور اس کی تکریم توقیر کا اگر کوئی کما حق ہو، اگر اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ کتاب اللہ کو تھامنے والا نہیں کہا جائے گا۔ کتاب کو تبھی تھامنے والا کہیں گے کہ کتاب لانے والی ذات سے پہلے وابستہ ہو کر ان کے ذریعے سے کتاب کو تھامیں، تب وہ تھامنے والا ہوگا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو، مصلحین کے عمل کو، نیکوکاری کرنے والے، نیک کام کرنے والے کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ کوئی بھی اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اس کے ہر عمل پر ہم یہ اپنے فضل و کرم سے بڑا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم ہم اس کو 10 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اس کے اندر۔ تو ہم کسی بھی دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کرتے کسی بھی ایسے شخص کو جو حسن عمل کو، اچھے عمل کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے حسن عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو بدلہ اس پر عطا فرماتے ہیں اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ
یہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تو ہوگا ہی، لیکن اب اس کی اپنے اخلاص خلوص نیت کی بنیاد پر، اس کے عمل کے بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کر کے اس کو 700 گنا تک بھی عطا فرمائے گا، ایک ایک نیکی کا بدلہ۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے اور نیکی کرنے والے اور نیکی کی زندگی گزارنے والے کے ہم کسی بھی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو اے لوگو کہ جب کہ ہم نے اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے جب پہاڑ کو کیا کیا تھا، کھڑا کر دیا تھا ان کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ یہ بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہر موقع پر ہر جگہ نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میدان میں ان کے اوپر کوہ طور کو اپنے مقام سے اٹھا کر ان کے اوپر لا کر صاحبان کی طرح اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ بھی کیسا؟ ایسا کہ جیسا کہ بالکل ان کے سروں کے اوپر ہے، فوقہم، ان کے اوپر لا کر اللہ نے کھڑا کر دیا اس کے اندر پہاڑ کو۔ تو اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ کیا ہے یہ پہاڑ ہم پر گرے گا، ہم دب کر مر جائیں گے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ تم اگر نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے تو ہم یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ تو اب بھی کم سے کم وہ اپنے یہ نافرمانی سے باز آ جانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب کہ ہم نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا لا کر ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کیسا آ گیا پہاڑ؟ صاحبان کی طرح، شامیانی کی طرح، ڈیرے کی طرح اوپر آ گیا ان کے اوپر۔ اب یہاں پہاڑ کو اٹھا کر اپنے مقام سے اٹھا کر ان کے اوپر لا کر کھڑا کرنا، یہ پہاڑ کیا ہے اپنے مقام سے کیسا ہل سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے اس کے اندر؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ وہ قدرت ہے کہ اللہ نہ ہونے والی چیزوں کو بھی کر سکتا ہے اس کے اندر۔ پہاڑوں کا چلانا یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ بل کر آیا ہے قرآن کریم میں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب پہاڑیں چلائے جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا بلکہ آیا ہے اس کے اندر ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے بھی کے سامنے جب کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ جہاں چاہیں گے وہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے گا اس کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں یہ سونا چاندی دنیا کی دولت نہیں چاہتا، میں بس اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، ہر حالت میں صبر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پہاڑوں کا چلنا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ سے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ جب چل سکتا ہے تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ کر اوپر کیوں نہیں آ سکتا اس کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے صاحبان کی طرح پہاڑ کو اوپر لا دیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے۔ واقع بہم، یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے، انہوں نے یہ بات کو یقین کر لیا۔ تو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ جو ہم نے تم کو تورات کے احکامات دیے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قوت و طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر جو چیزیں عبرت اور نصیحت کی بیان کی گئی ہے اس پر تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو اب چنانچہ وہ لوگ، ان سے کہا گیا کہ تم رب کے سامنے جھک جاؤ، رب کے سامنے سجدہ ریزی کرو، تو وہ بنی اسرائیل سجدے میں گرے، لیکن سجدے میں گرے بھی تو سجدے میں جانے کا حکم دیا گیا تو بائیں طرف بائیں رخسار پر انہوں نے سجدہ کیا ہے کلے پر سجدہ کیا، اور سیدھی آنکھ سے کیا ہے پہاڑ کی طرف اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کہاں پر گرتا کہ پہاڑ کو کس کا سجدہ بھی پورا مکمل نہیں کریے کہ یہ سجدہ کرتے وقت بھی ان کو یقین نہیں اس کے اندر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہم بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا سجدہ اسی نوعیت کا ہوتا، آج بھی کہتے ہو کہ وہ لوگ ایک طرف رخسار پر سجدہ کرتے ہیں، لوگ کہتے کیا کہتے کہ اس طرح کا سجدہ کرنا ہم کو پہاڑ کے گرنے سے ہم کو روکا تھا، تو یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ اس قسم کا سجدہ کرتے ہیں یہودی آج بھی، بلکہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو
خذوا ما آتیناکم، اگر تم ہمارے تورات کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم تمہارے اوپر یہ طور پہاڑ کے اوپر گرا دیں گے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے اندر کی نصیحتوں کو، اس کی باتوں کو اوپر تم یاد رکھ کر اس پر نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہارے اندر کہ ہے تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ کیونکہ انسان جب اللہ کی کتاب کو پر عمل پیرا ہوتا ہے تو عمل پیرا ہونے کے وجہ سے وہ عمل کرتے 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 اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تم اس کے احکامات پر عمل کرو، عمل کرتے کرتے خود تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو یہاں پر ان کی اس نافرمانی کا اور اس کے بعد کیا ہے ان کی اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ پھر اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کرو اس واقعے کو بھی۔ اب یہ تو ان سے پہاڑ اوپر لا کر ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا، ایگریمنٹ کیا گیا تھا، دیکھو اگر عمل کریں گے نا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پہاڑ ہم گرا دیں گے۔ تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم کیا کریں گے، احکامات پر عمل کریں گے، تورات کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو عہد و پیمان ایگریمنٹ کا ذکر تھا۔ اب آگے کی آیت میں وہ ایک خصوصی ایگریمنٹ کا ذکر تھا، معاہدے کا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک عمومی ایگریمنٹ کا ذکر فرما رہا ہے، ایک عمومی عہد و پیمان کا ذکر فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر ہم نے عہد و پیمان ان سے لیا تھا۔ وہ عالم ارواح میں جو عہد و پیمان ہوا تھا، انسان نہ دنیا پیدا ہوئی تھی، نہ ابھی کوئی یہاں انسانوں کی ابھی تخلیق ہوئی تھی اس کے اندر، صرف آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں پیدا کیا گیا تھا تو ان کی پشت پر سے کیا ہے اولاد کو نکال کر ان سے جو عہد و پیمان لیا گیا تھا اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے لیا تھا بنی آدم سے ان کی پیٹوں سے ذریتہم، جو ان کی اولاد جو نکلنے والی تھی قیامت تک کے آدم علیہ السلام کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا۔ تو اب یہ عہد و پیمان یہ کہاں پر ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر یہ عہد و پیمان کے تعلق سے 3-4 اقوال ملتے ہیں اس کے اندر۔ بعض نے کہا کہ جنت میں عہد و پیمان ہوا، بعض نے کہا کہ نہیں یہ میدان عرفات کے قریب میں نعمان نامی ایک پہاڑ ہے وہاں قریب میں اس کا عہد و پیمان لیا گیا، بعض نے کہا کہ مکہ اور یہ طائف کے درمیان میں میدان میں لیا گیا۔ مختلف اس کے اندر 3-4 اقوال نقل کیے گئے ہیں اس کے اندر کہ یہ عہد و پیمان آدم علیہ السلام سے لیا گیا، اور کس طرح لیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستہ قدرت کو کما یلیق بالشان، جیسا اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کے شان کے مطابق اللہ نے اپنے شان کے مطابق اپنے دستہ قدرت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرنا تھا کہ ان کی پیٹھ سے چونٹیوں کی شکل میں پورے اولاد نکلنے لگے، چونٹیوں کی شکل میں پورے اولاد نکلنے لگے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ جو چونٹیوں کی شکل میں نکلے تو پہلے وہ اولاد نکلی جو پہلے ہونا تھا، پھر ان اولاد سے ان کی اولاد، ان کی اولاد سے ان کی اولاد، قیامت تک کے جتنے پیدا ہونے والے ہیں سب ایک کے بعد ایک نکلتے گئے اس کے اندر، سب روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا اس کے اندر۔ اب اس کے اندر علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ وہ چونٹیوں کی شکل میں نکلے تو ان کے اندر روح تھی یا نہیں تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے روح ڈالا تھا ان کے اندر، روح پیٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ پھیرا قدرت کو تو اس کے اندر روحانی مادہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، روح اس کے اندر آ گئی، حیاتی مادہ اس کے اندر پیدا ہو گیا ان چونٹیوں کی شکل والے انسانوں کے اندر۔ تو اسی وجہ سے آگے جو آ رہا مکالمہ ان سے کیا گیا، ان سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو یہ گفتگو وغیرہ کی جانا بغیر روح کے نہیں ہو سکتا، بغیر روح کے خالی جسم سے نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کے ساتھ ان کی روحیں بھی تھی، پورے اولاد آدم کی قیامت تک ہونے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولے کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے عہد و پیمان لیا اور ان کو گواہ بنایا ان کی اپنی ذاتوں پر، ان کی ذات پر گواہ بنایا، یعنی ایک دوسرے کا
کیا ہے پہلے کو ایک دوسرے کو گواہ بنایا کہ تم ان کا گواہ رہنا، تم ان کا گواہ رہنا، یا نہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کو خود اپنی ذات پر گواہ بنایا کہ تم کیا ہے اس بات پر گواہ رہو کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا۔ کس کا عہد و پیمان لیا ہے؟ کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں سے وعدہ لیا، عہد و پیمان کیا اس کے اندر، دیکھو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اب علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ روح اس کے اندر ڈالی گئی تو روح آنے کے بعد ہی وہ چونٹیاں یہ حرکت کرنے والی بن کر باہر نکلی ہیں اس کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس کے اندر کہ روح کا جسم میں داخل کیا جانا کہ 3-4 مواقع ہوئے اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلے روح کب ڈالی گئی؟ عالم ارواح میں جب میثاق عہد و پیمان لیا جانے لگا اس وقت روح ڈالنے لگی۔ دوسری مرتبہ پھر اس کے بعد روح نکال دی گئی ان کے پیٹ میں، آدم علیہ السلام کی پیٹ میں پورے ان کی اولاد جمع ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ بھی علماء نے فرمایا اس کے اندر کہ یہاں پر ماں کا ذکر نہیں آیا، باپ کا ذکر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اصل نہیں ہے اولاد کے لیے، باپ اصل ہے۔ باپ کے پیٹ سے صلب نکل کر ماں کے رحم میں نہ آتا تو اولاد کیسا ہوتی اس کے اندر؟ تو معلوم ہوا کہ باپ اصل ہوا، اسی وجہ سے یہ نسب اور خاندان کا تعلق باپ سے کیا جاتا ہے نہ کہ ماں سے کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ نسب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے فلاں ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ تعلق صلب سے اس کا کس سے تعلق ہے؟ بچے کا باپ سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ روح کو ڈالنے کا ایک معاملہ عالم ارواح میں ہوا، دوسرا روح کو ڈالنے کا معاملہ اب وہ روح ختم نکال دی گئی، پھر اب وہ بچے پیدا ہوتے ہوتے جب یہ اپنی ماں کے رحم میں آیا بچہ، دنیا میں آنے والا بچہ، تو رحم میں آنے کے بعد وہ تقریباً 3-4 مہینے تک نطفہ اور مضغہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے۔ 4 مہینے ہونے کے قریب میں فرشتہ آ کر اس کے اندر روح پھونکتا ہو کر آیا۔ ایک مرتبہ روح وہاں ڈالی گئی عالم ارواح میں، دوسری مرتبہ اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کر اس کے روح کو پھونکتا ہے۔ تو اس وجہ سے 4 مہینے کے بعد سے کیا ہے بچے کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، مومنٹس آ جاتے ہیں اس کے اندر ہے، روح ڈالی جاتی ہے اس کے اندر۔ دوسری مرتبہ روح وہاں ڈالی گئی، پھر اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، دنیا میں پیدا ہوا رہا کرا، جب موت کے وقت میں روح نکال لی گئی، پھر خبر میں جب اس کو سوال و جواب کے لیے جب اس کو کہا علم جب اٹھایا جائے گا پھر دوبارہ روح ڈالے گی، تیسری مرتبہ اس کو وہاں روح ڈالی جائے گی۔ روح ڈالنے کے بعد اس سوال و جواب اس سے کیا جائے گا، اور جو بھی سوال کا جواب دے گا جو بھی ہوگا، اس کے بعد پھر اس کی روح نکال کر عالم ارواح میں رکھ دی جائے گی، لیکن روح کا تعلق جسم سے کنیکشن رہیں گا، صرف روح جسم میں نہیں رہیں گی لیکن روح کا تعلق جسم سے، یہ عالم ارواح سے اس کا کنیکشن رہیں گا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر خبر میں اگر روح نہ ہو تو پھر راحت اور عذاب کا کیا معنی ہے اس کے اندر؟ خبر میں نیکوکار کو سکون ہی سکون ملے گا، ٹھنڈی ہوا آئیں گی، آرام سے سوئے گا اس کے اندر، اور جنتی ہوا چلتے رہے گی، تو یہ سب محسوسات کب ہوں گے؟ جب روح رہے گی تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جب روح ہی نہیں ہے تو جسم کو تو کوئی اس کا نہ اس کے سکون کی لذت معلوم ہے، نہ تکلیف کا کیا ہے عذاب اس کو معلوم ہے اس کے اندر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ خبر میں جسم تو رہتا ہے لیکن جسم یہ روح اس کا تعلق عالم ارواح سے ہوتا ہے۔ کیسا؟ جس طرح کہ ایک یہاں پر ہمارے سامنے بلب ہے، اس روشنی آ رہی ہے اس کے اندر، اس روشنی کا تعلق یہ فوراً جیسا ہم کھٹکا ڈالتے ہیں یہاں پر روشنی آ جاتی ہے، تو اس کا تعلق کھٹکے سے ہے۔ تو جس طرح کھٹکے سے اس کا تعلق ہوتا ہے اسی طرح خبر سے جسم والے کا تعلق عالم ارواح میں کر دیا جاتا ہے، اٹیچمنٹ کر دیا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو جو بھی اس کو راحت یا عذاب، کافر اگر ہے گناہ گار ہے تو عذاب مل رہا ہے تو اس کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ہوا، اب پھر چوتھی مرتبہ قیامت کے میدان میں جو سب کو اٹھایا جائے گا تو پھر باضابطہ پھر اس کے جسموں میں روح ڈال دی جائے گی، روح ڈال کر اس کے بعد اس کو ہر ایک کو اٹھایا جائے گا۔ یوم نبعث، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے، جب اٹھائیں گے تو ہر ایک کے جسموں کے اندر وہ روح ڈال دی جائے گی، وہ روح جب آ جائے گی تو وہ جسم روح کے ساتھ وہاں پر اٹھے گا قیامت کے میدان میں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم تو گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی روح اس کے جسم میں منتقل کی جا رہی، جسم ہی نہیں باقی رہا اس کے اندر، اس کا
گوشت پوشت سب ختم ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم ختم ہونے کے باوجود بھی ایک انسان کے اندر ایک جز ایسا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک باریک جز ہوتا بالکل، جس کو کیا بولتے وہ اس میں ایٹم جو بولتے وغیرہ وہ ہوتا ہے، تو ایک باریک سا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ذرہ، وہ کیا ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، نہ آگ میں جلتا ہے، نہ پانی میں گھلتا ہے، نہ مٹی میں گلتا ہے، وہ باقی رہیں گا اس کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا روح کو ڈالنے کا، جیسا ہی وہ ذرے میں روح جائے گی تو وہ ذرہ وہ پھر پورا جسم میں جسمانی شکل اس میں پیدا کر کے اس کے اندر پھر دوبارہ انسانی شکل بن جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کو عربی میں عجب الذنب بولتے ہیں، اور اس میں اردو اور انگلش میں بھی کچھ لفظ بولتے ہیں اس کو، ہے کہ انسان کے اندر مرے جسم ختم ہونے کے باوجود اس کا ایک ایٹم ہوتا ہے، وہ ایٹم باقی رہتا ہے، اسی ایٹم سے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کے جسم کو نشو و نما کرتا ہے۔ تو یہ چوتھی مرتبہ، اب چوتھی مرتبہ روح آ جانے کے بعد اب روح نکلنے والی نہیں ہے، حساب و کتاب ہوں گا، نیکوکار ہے تو جنت میں جائیں گا، گناہ گار ہے تو دوزخ میں جائے گا۔ اب یہ روح ہمیشہ کے لیے جسم کے ساتھ لگی ہوئی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی جسم الگ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی روح کا اس کا تعلق رہے گا، وہاں جنتی جسم میں روح کا اس کا تعلق رہے گا اس کے اندر۔ یہ 4 مرتبہ روح کو دوبارہ یہ ڈالا جاتا ہے جسموں میں، اور چوتھی مرتبہ جب ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد نکالا نہیں جاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا، تو سب روحوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو سب کے سب یہ خاموش تھے، کوئی کسی کی زبان پہ کوئی الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چونٹیوں کی شکل میں جو ارواح تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، ہوش، زبان، گویائی، کلام سب خود وہ عطا فرمائی تھی اس کے اندر، اس وجہ سے ان سے پوچھ رہا، ورنہ اگر بول ہی نہیں سکتا سامنے اس کو بول بولے تو کیا مطلب اس کا؟ تو بول اس کو بولا جا رہا ہے کہ میں رب ہوں یا نہیں ہوں، تو جواب کب دے گا؟ جب بول سکے گا اس کے اندر۔ تو اللہ نے ہر ایک کو قدرت دے دی تھی، قوت گویا عطا فرما دی تھی، فہم دیا، سمجھ دیا، قوت گویا بھی عطا فرما دی تھی اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے اب ہر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، انبیاء کی روح بھی حضور کو دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے فرمائیں گے بلا کیوں نہیں اے رب تو ہمارا رب ہے۔ تو حضور کا سن کر تمام انبیاء اور تمام انبیاء کا سن کر تمام روحیں یہ جو ایمان والی تھے دنیا میں وہ سب کہیں گے کہ کیا ہے؟ بلا یقیناً اے مالک تو ہمارا رب ہے، یہ سب کہیں گے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ کافر بھی وہاں پر تھے، تو کافر یہ خوش دلی سے نہیں کریں گے، سنا سنی کہیں گے اس کے اندر، دوسروں سے سن کر، اور یہ کیا ہے صرف ایک بیزارگی کے عالم میں وہ کہے سب کے ساتھ دینے کے لیے کہیں گے، اس کے اندر دل ان کا اس بات کو نہیں مانے گا، اس وجہ سے دنیا میں آ کر وہ اپنے اقرار کو یہاں بھول جائیں گے اس کے اندر۔ تو الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے مالک تو ہمارا رب ہے، یہ بھی کہیں گے علماء، اپنے زبان سے اقرار کریں گے، گواہی دیں گے رب کے رب ہونے کی۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اب یہ عہد و پیمان کیوں لیا گیا؟ وجہ کیا تھی اس کے عہد و پیمان لیے جانے کی؟ اللہ نے ایگریمنٹ کیوں کیا لوگوں کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اس وجہ سے لیا ہم نے کہ تم دنیا میں جا کر کہیں اس طرح ہیلے حوالے اور اس کے اندر باتیں بنانے نہ لگ جاؤ اس کے اندر، کہ تم قیامت کے دن کل تم کو جب اٹھایا جائے گا تم یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو یہ سب چیزوں سے غافل تھے، ہم کو تو معلوم نہیں تھا اس کے اندر رب کو، ایک رب کو ماننا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، یہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم غفلت میں تھے، لاپرواہی تھے، ہم کو تو کوئی کیا ہے بتانے والا نہیں تھا، بلا نہیں تھا۔ ایسے باتیں تم تاکہ نہ کر سکو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ کو بند کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وعدہ لیے جانے کے بعد یہاں دنیا میں آنے کے بعد تو وہ اللہ ماشاء اللہ وہ اللہ کے خاص بندے ان کو وعدہ یاد رہا، ورنہ تقریباً لوگ بھول گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ وعدے کو یاد دلانے والے انبیاء ہیں، وعدے کو یاد دلانے والی اللہ کی کتابیں ہیں۔
کہ قرآن کریم، تورات اور زبور، انجیل وغیرہ یہ یاد دلاتی ہے اے لوگو تم وہی ہو جو عالم ارواح میں رب کو اپنا رب تسلیم کر کے دنیا میں آئے ہو۔ اگر اس تسلیم سے اگر انکار کرو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے خسارہ آ رہا ہے، تمہارے لیے گھاٹا ہے۔ تو یہ عوام الناس کے لیے یہاں پر یاد دلانے کے لیے انبیاء کے ذریعے یاد دلایا گیا، اور قرآن اور اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی کہ یہ ہمارا یہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا یہ عالم ارواح میں ہو چکا تھا اس کے اندر۔ تو یہ کل قیامت کے دن یہ بات تم نہ کہنے پاؤ، اس کی خاطر ہم نے کیا کیا کہ تمہارا قیامت کے میدان میں کوئی عذر ہیلا ہی باقی نہیں رہے اس کے اندر۔ اب تم اعتذار کرنے لگو گے اس کے اندر کہ ہمارے سامنے کوئی آیا نہیں، کوئی ہم کو بولا نہیں، انکار کرو گے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تم کو یہ انبیاء سے پہلے، کتابوں سے پہلے ہم نے تم کو عالم ارواح میں تم سے ہی وعدہ لے لیا تھا اس کے اندر کہ ہم کیا ہے ہماری ربوبیت کو ماننا اور ہم کو اپنا مالک اور اپنا معبود ماننا، اس کا ہم نے تم سے وعدہ لے لیا تھا اس کے اندر۔ اب تم یہاں ہیلے حوالے نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ اور چنانچہ اس میں مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عہد و پیمان انسان تو بھول گئے اکثر و بیشتر، ان کو یاد دلانے کے لیے کتابیں آئی، انبیاء علیہ السلام آ کر ان کو یاد دلائے کہ تم یہ چیز کر کے آئے ہو، دیکھو دنیا میں اب یہاں اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ ارے ہم کیا کریں، ہم بھول گئے نا۔ تو وہ ذات کہہ رہی ہے جس ذات کے تعلق سے جھوٹ کا کوئی امکان بھی نہیں، نبی بول رہا ہے کہ تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ تو تم کو اگر یاد بھی نہیں ہے تو اپنے سے زیادہ جو صداقت پر مبنی اشیاء ہے اس کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے کہ نبی کی بات کو مانو اور قرآن اور کتاب کی بات کو ماننا ہی تمہارے لیے ضروری ہے اس کے اندر۔ چنانچہ اب بعض خاص عرفاء سے، بعض کیا ہے اللہ کے خاص بندوں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کو وہ عالم ارواح میں جو میثاق عہد و پیمان لیا گیا آپ کو یاد ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اسی طرح یاد ہے جیسا کہ آج ہی وہ عہد و پیمان مجھ سے لیا گیا ہے، وہ عہد و پیمان میں آج میں موجود ہوں ایسا مجھے اس طرح یاد ہے۔ اور اسی طرح حضرت ایک سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت میں یاد ہے کیا کہہ رہے ہو، مجھے تو اسی وقت کتنے میرے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، سب کو میں نے دیکھ لیا، آج وہی مریدین معتقدین میرے سامنے موجود ہیں یہاں پر۔ تو اس طرح بعض عرفاء سے، بعض لوگوں سے اس کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو عہد و پیمان یاد ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ الفاظ میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہے ہیں وہ الفاظ۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کو وہ عہد و پیمان جو ہوا تھا، وہ عہد و پیمان یہ خاص بندوں کو یاد بھی رہا ہے اس کے اندر، اور یاد اگر نہ بھی ہے تو یہ ہیلا حوالہ نہیں کر سکتے، ہم کو تو یاد نہیں ہے پھر ہم معذور ہے، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یاد دلانے والے انبیاء بھی ہے اور اللہ کی کتابیں بھی ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ چیز کل قیامت کے دن تم سے یہ چیز نہ ہونے پائے، اس کے خاطر ہم نے عہد و پیمان لے لیا۔ یا آگے کے آیت میں آ رہا ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ یہ تم یہ کہیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم شرک و کفر کے کیا ہے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے کیا ہے معلوم پوجا کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ پوجا کیا کرتے تھے، ہم بھی بت پرستی میں مبتلا تھے، تو ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر، کہیں یہ بات تم کہنے نہ پاؤ۔ اس کے خاطر یعنی کہ جب انسان عقل کے کیا ہے عقل و شعور کے منزل پر جب آ جاتا ہے تو اب انہیں کوئی ہیلے حوالے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب عقل دیا ہے تو اپنے عقل کے ذریعے سے اس کو سوچنا چاہیے اس کے اندر۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو نبی کی نبوت اور رسالت بھی نہیں پہنچی، کسی کو کتاب کے بارے میں آگاہی بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو عقل سلیم نوازا، عقل والا بنا کر دنیا میں بھیجا، تو اس اپنی عقل کی بنیاد پر کم از کم رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا اس کو ضروری ہے اس کے اندر ہے۔ اگر وہ احکامات اور نماز روزہ حج وغیرہ کے تعلق سے اگر معذرت چاہے انہیں، اگر اپنے آپ کو معذور سمجھے تو یہ قابل قبول رہے گا، لیکن رب کی وحدانیت کا وہ عقل مند ہو کر
اور رب کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تمہاری عقل اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ یہ عقل کو پیدا کرنے والا، مجھ کو بنانے والا، یہ ذات کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ ایک ایسی یکتا ذات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تم اس کو ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن